فرمس نے کہا، پچھلے ہفتے مکہ کے جو تاجر یہاں ٹھہرے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا وہاں ایک نبی نیکی، رواداری اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ اس کی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں، تاہم انہیں اس بات کا اعتراف ضرور تھا کہ مکہ کا نبی عرب کے شریف ترین خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور جو چند لوگ اس کی صداقت پر ایمان لا چکے ہیں وہ اہل مکہ کے ہاتھوں بدترین اذیتیں اٹھانے کے باوجود اپنے عقیدے پر قائم ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس کی زندگی کیسی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی وہ اپنی راست بازی، حق گوئی اور دیانتداری کی وجہ سے مشہور تھا، اور جن لوگوں کو اس سے سابقہ پڑا تھا وہ اس کے صادق اور امین ہونے کے گواہ تھے۔ عاصم نے کہا، میں نے مکہ کے اس نبی کے متعلق سنا ہے کہ وہ ہماری قبائلی اور خاندانی عصبیتوں کا مخالف ہے اور ہمارے تمام خداؤں کو جھٹلا کر صرف ایک خدا کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جادوگر ہے، لیکن اگر وہ واقعی ہی ایک نبی ہے تو بھی اہل عرب ایک ایسا دین قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں گے جو مساوات کی تعلیم دیتا ہو اور اعلیٰ اور ادنیٰ کو ایک ہی صف میں دیکھنا چاہتا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ مکہ کی گلیوں میں اس نبی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے قبیلے کے لوگ جن کی عصبیت اس کے لیے سہارا بن سکتی تھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ اگر چند مفلس اور نادار لوگوں یا چند اچھی شخصیت کے لوگوں پر اس کا جادو چل گیا ہے تو یہ کوئی کامیابی نہیں۔ میں نے کبھی اس نبی کے متعلق سنجیدگی سے نہیں سوچا، اور آپ کو بھی سنی سنائی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عرب کی پیاسی ریت تو بڑے بڑے دریاؤں کو جذب کر لیتی ہے، تو پھر وہاں ایک ایسا نبی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس کی تعلیم کا نقطہ آغاز ہی ان عصبیتوں کے خلاف آغاز جنگ ہے جو ہمارے لیے اپنے بے شمار خداؤں سے بھی زیادہ مقدس ہیں۔ فرمس نے کہا، اس دنیا پر آج جو تاریکیاں مسلط ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھیں۔ انسانی ضمیر کسی نجات دہندہ کو پکار رہا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ جس کی آمد ہمارے بزرگان دین بارہا بشارت دے چکے ہیں ضرور آئے گا۔ وہ دعائیں جو آج کے بے بس اور سسکتے ہوئے انسانوں کے دل سے نکل رہی ہیں یقیناً مستجاب ہوں گی۔ وہ ضرور آئے گا، اور زمین و آسمان کے مالک کی ساری رحمتیں اس کے ہم رکاب ہوں گی۔ اس کے جمال سے مایوس نگاہوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہوں گے، اور اس کے جلال سے کیسر و کسرا کے محلات لرز اٹھیں گے۔ نادار اور مفلسوں کو اس کی حمیت میں پناہ ملے گی۔ مجروح اور ستم رسیدہ انسانوں کے سر پر اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہوگا، لیکن کاش ہمیں معلوم ہوتا وہ کب اور کس جگہ مبعوث ہوگا۔ فرمس کی گفتگو کے درمیان میں عاصم کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہیں انسانی ادراک کی سرحدوں سے آگے کسی خلا کی وسعتوں میں پرواز کر رہی ہیں۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، آپ کیس و کسرا دونوں کے مخالف ہیں؟ فرمس مسکرایا، یہ باتیں ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور عاصم کو یہ مسکراہٹ اس آدمی کی مسکراہٹ سے یکسر مختلف نظر آئی جسے وہ صرف ایک سرائے کی مالک کی حیثیت سے جانتا تھا۔ علی صبح عاصم جب اپنے نیک دل میزبان سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا تو فرمس نے کہا، میں آپ سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ کبھی دوبارہ یہاں آئیں تو میرے گھر کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوگا،
اور دوسری یہ کہ اگر آپ گرے ہوئے دشمن کی شہرت پر تلوار رکھنے کے بعد اپنا ہاتھ روک لیں تو آپ کو زیادہ تسکین محسوس ہوگی۔ عاصم نے جواب دیا، مجھے ایک دوست کے گھر کا راستہ ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن ایک دشمن کی شہرت پر تلوار رکھ کر دوبارہ اپنا ہاتھ روک لینا ایک عرب کے بس کی بات نہیں۔ فرمس نے کہا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کر سکو گے۔ عاصم نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ فرمس کی طرف دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سرائے سے نکلنے کے بعد اس کو گزشتہ چند پہر کے لمحات ایک خواب معلوم ہوتے تھے۔ کبھی کبھی انطونیا کا خیال آتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگتی، لیکن جب وہ اس کے حد و حال کے متعلق سوچتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے ذہن میں فرمس کی بیٹی کا ایک مبہم سا تصور صرف چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں کی دلکشی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وقت کی آندیاں شاہراہ حیات پر ماضی کے نشان مٹا رہی تھیں اور حال کے ظلمت کدے میں بھٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجھل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو سحر کی امید دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیرہن خون اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجوسی حکمران جب اپنے آتش قدوں سے باہر جھانکتے تو عرب کی سمت ان کی نگاہیں فرزندان تثلیث کے گرجوں پر مذکور ہو کر رہ جاتی، اور قسطنطنیہ کے تاجدار جب اپنی مشرق کی سرحدوں سے آگے دیکھتے تو مدائن ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا۔ شام، آرمینیا اور ایشیائے کوچک کے باشندے بے بس تماشائیوں کی حیثیت سے آگ اور خون کے ان طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ رہے تھے جو کبھی مدائن اور قسطنطنیہ سے اٹھتے تھے۔ یہ چکی کے دو پاج تھے اور ان کے درمیان پسنے والے انسان صرف ان ادوار میں اطمینان کا کوئی سانس لے سکتے تھے جب کیسر یا کسریٰ کو اندرونی خطرات اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ ایسے ممالک جہاں ریاست کا ہر قانون اور اخلاق کا ہر ضابطہ عوام کی بجائے ان حکمرانوں کے تحفظ کے لیے وضع کیا جاتا تھا، تخت و تاج کے حصول کے لیے سازشیں کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ روم اور ایران میں کئی سر پھرے اقتدار کی ان منصبوں پر قبضہ کرنے کو تیار رہتے تھے جس پر بیٹھ کر ایک انسان دوسرے انسان کے حصے کی تمام راحتیں چھین سکتا تھا۔ شکست اور ناکامی کی صورت میں تخت و تاج کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کے سر قلم کر دیے جاتے اور رعایا کو اس بات پر جشن منانے کا حکم دیا جاتا کہ دیوتاؤں کے دیوتا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ نے ایک حقیر دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ امراء ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے اور مذہبی پیشوا ان کے لیے دعائیں مانگتے، لیکن اگر کوئی قسمت آزما اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو یہی امراء اسے اپنی اطاعت اور مذہبی پیشوا اسے اپنی بہترین دعاؤں کا مستحق سمجھتے۔ مذہب نیکی اور بدی کی کسوٹی یا تہذیب و اخلاق کے ارتقاء کے لیے ایک سینے کا کام دینے کی بجائے اس عمارت کے لیے ایک ستون کا کام دے رہا تھا جس کی بنیاد ظلم اور استبداد پر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کاہن یا پیشوا عوام کی صفوں سے نکل کر مراعات یافتہ لوگوں کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے تھے۔ ایران کے مذہب میں انسانی اخوت اور مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔ زرتشت نے اگر نیکی اور بدی کے متعلق کوئی اچھے تصور پیش بھی کیے تھے تو وہ صدیوں کے گرد و غبار میں گم ہو چکے تھے۔ اب ایران کے مجوسیوں کا اولین مقصد اس معاشرے کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنا تھا جو انسان کو ادنیٰ اور اعلیٰ، با اختیار اور بے اختیار طبقوں میں تقسیم کرتا تھا۔
ایران میں چند خاندان ایسے تھے جن کے لیے سلطنت کے تمام بڑے عہدے وقف تھے اور ان کے گٹھ جوڑ اندرونی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوستان کے سماج میں کسی اچھوت کے لیے برہموں اور کھشتریوں کے دائرے میں داخل ہونا ممکن نہیں تھا، اسی طرح ایران میں کسی کے لیے عوام کے صف سے نکل کر حواس کے زمرے میں داخل ہونا بعد از قیاس تھا۔